بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں وہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو اس وقت کی دو بڑی طاقتوں کے سربراہان قیصر روم اور شہنشاہ ایران کو دعوت اسلام پہنچانے کا شرف حاصل ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے ساتھیوں کو کھولتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا اور ان کو عیسائیت قبول کرنے کا کہا گیا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان بالکل نہیں ڈگمگایا۔ وہ عظیم صحابی حضرت عبداللہ بن حذیفہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فارس کے بادشاہ کسریٰ سے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات 6 ہجری کو ہوئی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کا پیغام دینے کی خاطر خطوط دے کر صحابہ کرام کو وفود کی شکل میں مختلف ممالک کی طرف بھیجا۔ صحابہ کرام نہ تو ان ممالک کی زبان سے آشنا تھے اور نہ ہی آداب شاہی اور مزاج شاہانہ سے۔ ان کی دعوت کا مقصد بادشاہوں کو اپنا اختیار کردہ دین ترک کرنے، سلطانی و حکمرانی سے دستبردار ہونے کا اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر آمادہ کرنا تھا۔ اس کے معنی تھے کہ اس مہم پر جانے والا ہتھیلی پر جان رکھ کر جائے۔ معاملے کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے بعض حضرات کو تبلیغ اسلام کے سلسلے میں شاہان عرب و عجم کی طرف روانہ کروں۔ اس کے جواب میں صحابہ کرام نے یک زبان ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے حکم کی ہر حال میں تعمیل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا کے مطابق فرائض پوری ذمہ داری سے سر انجام دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں چاہیں ہمیں بھیج دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 6 صحابہ کرام کا انتخاب کیا کہ شاہان عرب و عجم کی طرف دعوتی خطوط لے کر جائیں۔ ان 6 میں سے ایک حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکتوب گرامی لے کر فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس میں پہنچے۔ بادشاہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی اور درباریوں کو مکتوب گرامی کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اس مرحلہ پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس اہتمام کے بعد حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں آنے کی اجازت دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ ایران کے دربار کی کیفیت سے در آئے کہ انہوں نے ایک معمولی چادر زیب تن کر رکھی تھی، جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پر جھلک رہی تھی۔ کسریٰ نے جب انہیں اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حاشیہ نشینوں میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ وہ ان سے خط پکڑیں۔ ایوان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر جب ان سے خط لینا چاہا تو آپ نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں یہ خط براہ راست کسریٰ کے ہاتھ میں تھماؤں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کی جرت ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھ کر کسریٰ نے حکم دیا، اسے چھوڑ دو اور میرے پاس آنے دو۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے قریب آئے تو اس نے آپ کے ہاتھ سے خط وصول کیا اور عربی ترجمان سے کہا کہ اس خط کو کھولے اور اس کو پڑھ کر مجھے سنائے۔ مکتوب گرامی کا آغاز ان الفاظ سے ہوا تھا، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول کی جانب سے عظیم فارس کسریٰ کے نام، سلامتی کا استحقاق اس کو ہے جو ہدایت کی راہ پر چلا۔ کسریٰ نے ابھی خط کے چند ابتدائی الفاظ ہی سنے تھے کہ اس کے سینے میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی، چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا تھا اور اس کا بعد میں۔ کسریٰ نے خط چھین لیا اور اسے پرزے پرزے کر دیا اور بغیر یہ جانے کہ خط میں کیا لکھا ہے پھر حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے۔ چنانچہ ان کو دربار سے نکال دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایوان کسریٰ سے نکل کر چل دیے۔ جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پاس دوبارہ پیش کیا جائے۔ انہوں نے ہر چند تلاش کیا مگر کہیں بھی آپ کا سراغ نہ ملا۔
آخر میں انہیں پتہ چلا کہ وہ جزیرۃ العرب سے نکل کر کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ اس نے آپ کے گرامی نامہ کو پھاڑ کر پھینک دیا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس کی قبائے اقتدار کے پرزے اڑا دے۔ ادھر کسریٰ نے یمن میں اپنے نائب بازان نامی جرنیل کو حکم دیا کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسے گرفتار کرنے کے لیے فوراً اپنے ہاں سے 2 آدمی روانہ کرے جو اسے پکڑ کر میرے دربار میں پیش کریں۔ بازان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرفتاری کے لیے اپنے 2 مضبوط جرنیل ایک خط دے کر مدینہ منورہ روانہ کر دیے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ خط دیکھتے ہی بلا تاخیر ان کے ہمراہ کسریٰ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ انہیں یہ بھی تاکید کی کہ اس شخص کا پوری طرح کھوج لگائیں اور اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں۔ یہ دونوں شخص تیزی سے سفر کرتے ہوئے پہلے طائف پہنچے۔ قریش کے چند تاجروں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ یثرب میں رہتے ہیں۔ تاجروں کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ شادہ و فرحاں مکہ پہنچ کر ان الفاظ میں مبارکباد دی، اے اہل قریش خوش ہو جاؤ اور چین سے رہو، کسریٰ کی نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھن گئی ہے اور ان کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے آدمی روانہ کر دیے ہیں۔ بازان کے ان دونوں نمائندوں نے مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا ہے کہ وہ آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں پیش کر دے۔ ہمیں اسی لیے بھیجا گیا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ ہی کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجئے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ بچگانہ باتیں سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج تو تم اپنی قیام گاہ میں آرام کرو، کل دیکھا جائے گا۔ جب دوسرے دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، کیا آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں؟ اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون کسریٰ؟ سن رکھو کہ آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا ہے اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پر قابض ہو گیا ہے۔ ان دونوں کا اس خبر کو سننا تھا کہ حیران و ششدر رہ گئے اور خوف و دہشت کے ملے جلے جذبات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے اور کہنے لگے، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کا آپ کو یقینی علم ہے؟ کیا یہ وحشت اثر خبر ہم بازان تک پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسے بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا۔ تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے۔ گویا اس صورت میں تمہاری موجودہ حکمرانی اپنی قوم پر بدستور قائم رہے گی۔ یہ دونوں نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے یہ خبر سنائی۔ اس نے سن کر کہا، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات درست ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے شیرویہ کا خط موصول ہوا، جس میں تحریر تھا، میں نے کسریٰ کو مار ڈالا ہے اور مارا بھی اس لیے ہے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں۔ میرا یہ خط جب تمہارے پاس پہنچے تو تم میری حلقہ بگوشی اختیار کرنا۔ بازان نے شیرویہ کا خط پڑھا تو خط کو ایک طرف پھینک دیا اور اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ بلاد یمن کے تمام فارسی و نسل باشندے بھی مسلمان ہو گئے۔ اور کیسر روم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات کا واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا۔ یہ بھی ایک عجیب و غریب داستان ہے۔ 19 ہجری میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ کیا، جس میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک تھے۔
بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام کے متعلق خبریں پہنچ رہی تھی، اس نے اپنے فوجیوں کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ اگر لشکر اسلام میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ لگے تو اسے زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آنا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کو رومی فوج نے گرفتار کر لیا اور قیصر کے سامنے حاضر کیا۔ اسے یہ بتایا کہ ہم ایسے شخص کو گرفتار کر کے لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ روم کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، میری ایک تجویز ہے، آپ عیسائیت قبول کر لیں۔ آپ کو میری یہ تجویز اگر منظور ہو تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا اور آپ کے ساتھ عزت و تکریم کا معاملہ روا رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جرأت و عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ ممکن ہی نہیں، جس چیز کی طرف آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں اس سے 1000 درجہ یہ بہتر ہے کہ میں مر جانا پسند کروں۔ قیصر نے کہا، آپ مجھے بہادر انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ میری یہ تجویز قبول کر لیں تو میں آپ کو اپنی سلطنت میں شریک کر لینے پر بھی تیار ہوں۔ بیڑیوں میں جکڑا ہوا یہ قیدی اس پر مسکرایا اور یوں گویا ہوا، اللہ کی قسم، آپ مجھے اپنی حکومت اور جزیرۃ العرب کی مملکت دے کر بھی یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ میں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک لحظے کے لیے بھی منحرف ہو جاؤں۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا، آپ جو چاہیں کر دیکھیں۔ اس کے بعد اس نے آپ کو پھانسی دینے کا حکم صادر کر دیا۔ پھر ایک بہت بڑی دیگ منگوائی گئی اور اس میں تیل ڈال کر نیچے آگ جلا دی گئی۔ جب تیل کھولنے لگا تو اس نے حکم دیا کہ مسلمان قیدیوں کو حاضر کیا جائے۔ اس کے حکم کے مطابق 2 مسلمان قیدی پیش کر دیے گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان میں سے ایک کو کھولتے ہوئے تیل میں پھینکنے کا حکم دیا۔ گرم اور کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی اس کا گوشت پوشت چٹکنے لگا اور کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی۔ اس کے بعد وہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اب بھی موقع ہے، عیسائیت کو قبول کر لو۔ آپ نے پہلے سے بھٹ کر دعوت کو ٹھکرا دیا۔ جب قیصر حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار انہیں کھولتے ہوئے تیل میں پھینک دینے کا حکم دے دیا۔ جب آگ کو دیگ کے پاس لایا گیا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے۔ قیصر کے حواریوں نے جب یہ دیکھا تو عرض کی کہ حضور، یہ تو سچ مچ رو رہا ہے۔ اس نے گمان کیا کہ شاید یہ اس تکلیف سے گھبرا گیا ہے، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب آپ کو قیصر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے پھر آپ کو تیسری مرتبہ عیسائیت کے سامنے سر جھکا دینے کی دعوت دی۔ آپ نے اس بار بھی انکار کر دیا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، ارے یہ بات تھی تو تم روئے کیوں تھے؟ آپ نے جواب میں کہا، میرے رونے کی وجہ یہ تھی کہ یہ منظر دیکھ کر میرے خیال میں آیا تھا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے، کاش میرے پاس 1000 ایسی جانیں ہوتی اور ہر جان کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ اس ظالم کا یہ سننا تھا کہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، اب اگر میرے سر کو چوم لو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کر دو گے؟ اس نے کہا، ہاں، میں تمام مسلمان قیدیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر میں اس دشمن دین کے سر کو چوم لوں اور اس کے بدلے میں یہ سب مسلمان قیدیوں کو رہا کر دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ پھر آپ اس کے قریب آئے اور اس کے سر پر اپنا بوسہ ثبت کر دیا۔ قیصر روم نے حسب وعدہ حکم دیا کہ تمام مسلمان قیدیوں کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا جائے۔ رہائی پا کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ سارا ماجرا تفصیل سے کہہ سنایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مسرت کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ آگے بڑھ کر عبداللہ بن حذیفہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو چوم لے اور لو، میں سب سے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیتا ہوں۔ پھر آپ اٹھے اور ان کے سر کا بوسہ لیا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔